السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم تفسیر و قرآن، ملاحظہ فرمائیں سورہ بقرہ کی 148ویں آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر ایک کے لیے ایک قبلہ معین ہے اور وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے۔ اب تم نیکیوں کی طرف سبقت کرو اور تم سب جہاں بھی رہو گے خدا ایک دن سب کو جمع کر دے گا اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وجہتن اس آیہ مبارکہ میں ایک ایسا کلمہ ہے جس کے دو معنی ہیں، ایک قبلہ اور دوسرا طریقہ۔ اور اگر اس کلمے کو اکثر مفسرین کی طرح قبلہ کے معنی میں لیں تو آیت کا ترجمہ وہی ہوگا جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، لیکن اگر وجہتن کو ہم طریقہ اور شیوا کے معنی میں لیں کہ کیا روش ہے، کیا طریقہ ہے، کیا راستہ ہے، اس معنی میں لیں تو پھر آیت کا مطلب ہوگا ہر انسان یا ہر گروہ کے لیے ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے اور وہ اسی کی طرف کھنچتا ہے، اور ہر انسان ایک ہی راستے کو طے کرتا ہے۔ اور یہ معنی سورہ اسراء کی 84 نمبر آیت میں بھی بیان ہوا ہے، یعنی اسی طرح ہے جہاں کہا گیا ہے کل یعمل علی شاکلتہ، ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض مفسرین نے اس آیت میں ہوا مولیہا کا جو لفظ آیا ہے اس آیت میں، اس سے مراد خدا کو جانا ہے، تو پھر آیت کا مطلب اس طرح ہوگا ہر ایک قبلہ رکھتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے معین کیا ہے، ہوا مولیہا یعنی خود خدا معین کرنے والا ہے۔ کسی بھی نیک کام میں پہل کرنا، آگے بڑھنا، یعنی سب سے پہلے اس نیک کام کو شروع کرنا، یہ اس کی قدر و قیمت کو بڑھا دیتا ہے۔ قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ سارعوا سابقوا فاستبقوا، سارعوا یعنی سرعت، تیزی کے ساتھ آگے بڑھو، سابقوا مسابقہ کرو، کمپٹیشن کرو، فاستبقوا یعنی سب سے آگے بڑھ جاؤ، جلدی کرو، پہل کرو، آگے بڑھو، یہ سب تاکید ہے۔ اور نبیوں کی تعریف میں فرمایا ہے خداوند عالم نے یسارعون فی الخیرات، یہ سب نیکیوں کی طرف تیزی سے جانے والے ہیں، یہ بہت تیزی سے جاتے ہیں، سبقت لے کر آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے۔ اس آیت کے ذیل میں کچھ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے وقت بھی جو ان کے چاہنے والے ہیں دنیا کے کونے کونے سے ایک ساتھ سب ان کے ساتھ جمع ہو کر امام کے پاس یکجا ہو جائیں گے۔ بعض روایتوں میں اس آیت کے ذیل میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت اور اس بیانات کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیں، پہلا پیغام یہی ہے کہ ہر امت کے پاس قبلہ تھا اور قبلے کا مسئلہ مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے، لِكُلٍّ وِجْهَةٌ، سب کے لیے ایک قبلہ تھا۔ دوسرا پیغام، بیہودہ اور فضول باتوں سے دستبردار ہو جاؤ، بے وجہ کی بحثوں سے دور رہو اور خود کو صرف نیک کاموں کی طرف لے جاؤ، اس میں سبقت کرو، فاستبقوا الخیرات۔ تیسرا پیغام، دنیاوی اور مادی امور میں، یہ جو میٹیریل کی دنیا ہے، دنیاوی کاموں میں، اس
مادی کاموں میں مقابلہ اور کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے بجائے نیک کاموں میں آگے بڑھو، آخرت کے کاموں میں آگے بڑھو، اس میں کمپٹیشن کرو، اس میں مقابلہ آرائی کرو، نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ چوتھا پیغام، قیامت کے دن اللہ تعالی سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کرے گا، اور سب کا یکجا کرنا یہ اللہ تعالی کی قدرت کا بہت بڑا نمونہ ہے، عظیم نمونہ ہے۔ قیامت میں تو جمع کرے گا، لیکن دنیا میں اس نے جو انتظام کیا ہے کہ سب کو، تمام مسلمانوں کو، ظاہر ہے کہ حکم تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن تمام مسلمان عمل کر کے بتا رہے کہ سب کو قبلہ کی طرف یکجا کر دیا ہے کہ سب قبلہ رخ ہو جائیں۔ لہذا سورہ بقرہ کی 149 نمبر آیت کو ملاحظہ فرمائیں کہ جس میں یہی کہا گیا ہے کہ آپ ہر حال میں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، وطن میں ہوں، مسافر ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، آپ کو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں 149 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پیغمبر آپ جہاں سے باہر نکلیں اپنا رخ مسجد الحرام کی سمت ہی رکھیں، یہی پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ یہ برحق پیغام ہے۔ اور پھر خدا نے کہا اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ مختصر طور پر یہ بات بتا دیں کہ گزشتہ آیتوں میں خانہ کعبہ کی طرف توجہ کرنے کی جب گفتگو کی گئی تھی تو اس وقت کی گئی تھی کہ جو شہر مدینہ سے متعلق تھی کہ مدینے میں مسلمان رہتے تھے، مدینے ہی میں ان کا رہنا سہنا تھا، تو یہ آیت جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا، مدینے میں آیا، تو وہیں پر حکم دیا گیا کہ آپ مدینے میں جب ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ رکھیں۔ لیکن اس آیت میں سفر کی حالت میں یا جہاں رہیں خانہ کعبہ مسجد الحرام کی طرف رخ کریں، یہ حکم دیا گیا ہے۔ تمام نمازوں میں اسی طرف رخ کریں، یہ حکم دیا گیا ہے۔ ان آیتوں میں جو پیغام ہے وہ یہی ہے، زندگی میں ہر قدم نیکی کی طرف اٹھنا چاہیے، نیک کاموں کے لیے ہمیں کمپٹیشن کرنا چاہیے، نیک کاموں کے لیے ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر واقعاً آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی کامیابی حاصل کرنا ہے تو سارعوا الی خیرات فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف کمپٹیشن کرو، نیکیوں کی طرف آگے بڑھو، یہی ہماری کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو نیک اعمال کی طرف تیزی سے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔